موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم کے سامنے تقریر کی۔ تقریر کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ موسیٰ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جانکار، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور نبی سے بڑا عالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب درست تھا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ رب العالمین کو یہ بات بھی ناگوارا تھی کہ میرا نبی اپنے سلسلے میں کہے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ کے منشے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، کہ زیادہ بڑا عالم کون ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسلام کی عزت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا اور کہا کہ موسیٰ روئے زمین میں ایک آدمی ہے جو آپ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، اور پھر اس آدمی کا نام اور اس کا ٹھکانہ بھی، کہاں ملاقات ہوگی، علامتیں بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ کہا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ مفسرین نے مختلف جگہ لکھا ہے مجمع البحر کس ایریے میں رائے ہے اس کو رہنے دیجیے، کہ دوست اپنے پاس ایک مچھلی لے لیجیے۔ وہ آدمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہوں گے، اور جب اس جگہ تک آپ پہنچے گا تو آپ کے پاس جو مچھلی ہوگی مری ہوئی، وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع کو اپنے ساتھ لیا اور چل دیے۔ ایک جگہ پر تھکان ہوئی، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ حضرت یوشع جو تھے وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی کے اندر چلی گئی۔ انہوں نے سوچا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے، جگ جائیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا، لیکن وہ بھول گئے۔ اٹھے اور پھر سفر کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن کا سفر کر لیا، راستے میں تھکاوٹ کا احساس ہوا تو ان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ تو حضرت یوشع کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو ہم فلاں جگہ بھول گئے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ آیا کہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی، لہذا ہمیں الٹے پاؤں اسی راستے میں چلنا چاہیے، وہاں پر اس بزرگ سے ملاقات ہوگی جہاں پر ہمارا سفر، اور وہی میرا سفر کا مقصد ہے۔ چنانچہ واپس لوٹے، مجمع البحرین میں پہنچتے ہیں جہاں پر مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں گئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو چادر سے اوڑھے ہوئے ایک پتھر پہ سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً سلام کیا۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ یہ بیابان جگہ میں یہ کون آدمی آ کر سلام کر رہا ہے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا موسیٰ۔ حضرت خضر نے پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ انہوں نے کہا جی موسیٰ بنی اسرائیل میں ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کیا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ علم آپ کو عنایت کیے ہیں جو میرے پاس نہیں ہے، وہ علم سیکھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے منع کیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو تشریعی علم دیا ہے، دنیا میں انسان کس طرح سے زندگی گزارے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کون سا کام کرے گا، کون سا کام نہیں کرے گا، اس کا علم آپ کو دیا ہے، اور اللہ نے مجھ کو تکوینی علم دیا ہے۔ آپ
میرے ساتھ رہیں گے تو کچھ کام میری ذات سے ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گے جو بظاہر آپ کے علم کے خلاف ہوگا، تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں برداشت کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چلیے، اگر میری ذات سے آپ کی شریعت کے خلاف کوئی کام صادر ہو تو آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں، کچھ کہیں گے نہیں، میں خود ہی آپ کو بتا دوں گا۔ چل پڑے، کشتی کا کرایہ نہیں لیا، اور جتنے لوگ تھے کسی سے کرایہ نہیں لیا۔ کشتی پہ سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے سے کشتی کے ایک تختے کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ کام شریعت کے خلاف تھا۔ وہ کہہ ڈالے قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا، آپ چاہتے ہیں کہ کشتی والے سارے سمندر میں ڈوب جائیں، آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، یہ مجھ سے بھول ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر دباؤ مت بنائیے۔ کھیلتا ہوا دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں ایک بچے کو پکڑ کر ذبح کر دیا، اس کے بدن سے اس کی گردن الگ کر دی۔ حضرت یتم بغیر نفس، آپ نے بلا وجہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا۔ پھر حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر 2 بار ہو گیا ہے، تیسری بار میں آپ سے کچھ پوچھوں گا تو آپ مجھ کو الگ کر دیجئے گا۔ آگے چلے، ایک بستی ملی، بستی والوں سے حضرت خضر نے کہا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کی۔ ہمارے زمانے کی طرح سے نہیں تھا، اس زمانے میں کسی بستی میں کوئی نیا مسافر داخل ہوتا تو چاہے وہ مسلمان ہوتا چاہے کافر ہوتا، کافروں کے بستی میں جاتے تو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے خود سے آفر بھی نہیں دیا، اور جب حضرت خضر نے مطالبہ کیا مہمان نوازی کا تو انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ پھر اس گاؤں میں ایک دیوار تھی جو دیوار گرا چاہتی تھی، قریب تھی کہ وہ گر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹوک پڑے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ بھلائی کیا، ٹھیک ہے آپ دیوار سیدھی کر دیے لیکن کم سے کم اجرت تو لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب جو ہے میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، جو واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں، میں ان کا راز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذکرانا و اناتا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ہر انسان چاہتا ہے شادی کرنے کے بعد 2-1 سال گزرتے ہیں، میاں بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ میرے بچے پیدا ہو جائیں، 1 لڑکا 2 لڑکا ہو گیا، اب چاہتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں بھی ہو جائیں، لڑکی ہو گئی تو چاہتا ہے کہ لڑکے ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نظام دنیا کو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں کون سا کام کس بندے کے لیے بہتر ہے۔
کون سا کام کس بندے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی کی ملکیت میں ساری چیز ہے، ساری چیزوں کا قبضہ قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکی دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکا دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں طرح کی اولاد سے سرفراز کر دیتا ہے، اس کو خوش کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ لڑکا اور لڑکی دونوں طرح کی نعمتوں سے محروم رکھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، دعائیں کرتا ہے، تعویذ لکھواتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، دوا علاج کرتا ہے، سب کچھ کر کے تھک جاتا ہے، مگر اللہ نہ اس کو بچہ دیتا ہے نہ بچی دیتا ہے، اس کو بانجھ رکھ دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جس فرد کو، جس انسان کو اللہ نے صرف لڑکی دیا اس کے لیے صرف لڑکی بہتر تھی، اور جس انسان کو اللہ نے صرف لڑکا دیا اس کے لیے صرف لڑکا ہی بہتر تھا، لڑکی بہتر نہیں تھی، اور جس کو اللہ نے دونوں دیا اس کے لیے یہی بہتر تھا، اور جس کو اللہ نے لڑکا لڑکی کچھ نہیں دیا اس کے لیے بانجھ رہنا ہی بہتر تھا۔ اس انسان کو اسی حال پر اللہ سے خوش رہنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ علیم قدیر، اللہ جانتا ہے کس کو لڑکا دینا ٹھیک ہے، کس کو لڑکی دینا ٹھیک ہے، کس کو دونوں دینا ٹھیک ہے، اور کس کو بانجھ رکھنا ٹھیک ہے۔ اللہ کے علم میں سب ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کس کو بانجھ رکھنا بہتر ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، بانجھ رکھنے پہ بھی قادر ہے، لڑکا لڑکی دونوں دینے پہ بھی قادر ہے، صرف لڑکا دینے پہ بھی قادر ہے اور صرف لڑکی دینے پہ بھی قادر ہے۔ ہم دنیا میں پریشان اس لیے ہیں، ہم دنیاوی زندگی کے اعتبار سے سوچتے ہیں، ہماری جانکاری، ہمارا علم اتنے ہی تک محدود ہے، مستقبل کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہم نہیں جانتے۔ میں نے جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ سنایا آپ حضرات کو، آپ غور کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام بعض لوگوں نے کہا کہ نبی ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ نبی نہیں ہے، اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں، معزز ترین بزرگ ہیں۔ اللہ نے ان کے واقعے کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد آپ غور کر کے دیکھیں، حضرت خضر نے ایک مسکین لوگوں کی کشتی توڑ ڈالی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ مسکین جو غریب لوگ تھے، غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور ان غریبوں کا گھر بار اسی کشتی کی کمائی سے چلتی تھی۔ حضرت خضر نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، اور کشتی سے اترنے کے بعد ایک معصوم بچہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اب گناہ کیا بھی تھا تو بچہ تھا، اس بچے کے تن سے گردن الگ کر دیا۔ بتائیے کوئی انسانیت کا کام تھا؟ کوئی بڑا کام نہیں تھا، بظاہر دیکھنے میں کوئی بہتر کام نہیں تھا، سارا کام شریعت کے خلاف تھا، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹوک رہے ہیں۔ اور پھر جب بستی میں داخل ہوئے
تو بستی والوں کی بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ ایک تو خود سے دعوت نہیں دیا، اور جب حضرت خضر نے ریکویسٹ کی تب بھی کھانا نہیں کھلایا، انکار کر دیا۔ اور حضرت خضر ہے کہ اس بستی والوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، دیوار گری چاہتی ہے اس کو سیدھی بھی کر رہے ہیں، اور پھر معاوضہ بھی نہیں لے رہے ہیں، اجرت بھی نہیں لے رہے ہیں۔ تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان لوگوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور آپ ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اور بلا اجرت کے کر رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے حضرت خضر کا کوئی کام ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ کام ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، اس کا علم اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کو دیا تھا، اور پھر بعد میں جب حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے کوسچن سنا، آپ اس کا آنسر بھی دیکھیے۔ آپ آنسر کو اور جواب کو سماعت کرنے کے بعد اعتراف کریں گے کہ حضرت خضر نے جو کچھ کیا تھا اچھا ہی کیا تھا، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر فرماتے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ حضرت خضر فرمانے لگے کہ یہ کشتی جو میں نے توڑی ہے اس وجہ سے توڑی ہے کہ کشتی دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ ظالم بادشاہ ہر آدمی کے اچھے سامان کو غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ اگر یہ کشتی صحیح سالم رہتی تو وہ ظالم بادشاہ اس کی کشتی کو لے لیتا۔ اور عجیب ہے کہ حضرت خضر نے کشتی کا تختہ توڑا، لیکن پانی اندر سے باہر سے اندر نہیں گھس رہا تھا، تو کشتی کو عیبدار دیکھ کر اس ظالم بادشاہ نے کشتی چھوڑ دی۔ اب بتائیے، کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا یہ بہتر ہے کہ پوری کشتی لٹ جائے، یہ بہتر ہے؟ لیکن اس کا علم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، اللہ نے حضرت خضر کو دیا تھا۔ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ بہرحال وہ بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا، ان کے ماں باپ نیک اور صالح انسان تھے، نیک اور صالح انسان ہیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو بڑا ہونے کے بعد خود بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا اور اپنے نیک صالح ماں باپ کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا۔ تو میں نے اس بچے کو بچپن میں قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی شرک و کفر سے بچ گئے، اور یہ بچہ بھی کفر کی حالت میں مرنے سے بچ گیا۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، بچپن میں مرے، بڑھاپا آ جانے کے بعد مرنا تو سب کو ہے۔ کامیابی اس بات میں ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں مر جائے، ایمان کی دولت لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو۔ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس کے ماں باپ بھی ایمان کی حالت میں جنت میں دنیا سے جائیں گے، اور وہ بچہ بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اب غور کر کے دیکھیں کہ اگر وہ بچہ بڑا ہوتا، ماں باپ کو مشرک کرتا، خود بھی مشرک ہو جاتا، جہنم میں چلا جاتا، یہ بہتر ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دینے کی وجہ سے سب لوگ جنت میں چلے گئے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ۔ بہرحال یہ جو دیوار ہے جو گرا چاہتی تھی، اس کو میں نے درست کر دیا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی،
ان کے ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے واسطے کچھ خزانے گاڑ کر رکھے تھے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ جو ماں باپ نے دفن کیا تھا وہ لوگوں کو نظر آ جاتا اور پھر لوگ جو ہے اس کو غصب کر لے لیتے. میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے خود سے اس خزانے کو اپنے ہاتھ سے نکال لیں. یہ 3 واقعے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا. اب غور کیجئے، جس وقت تک حضرت خضر علیہ السلام نے وجہ نہیں بتلائے تھے اپنے کام کے، اس وقت تک اس کام کو کوئی بھی شریف انسان شریف نہ بھی ہو اس کو پسند کر سکتا ہے؟ پسند نہیں کر سکتا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعے کی تعبیر بتا دی، وجہ بتا دی، اب کوئی بھی انسان جو عقل مند ہو وہ غور کیے بغیر کہہ سکتا ہے کہ حضرت خضر کا سارا کام بہتر تھا. حضرت خضر کا سارا کام بہتر تھا. اب اس واقعے سے اور ہمارے سامنے اس طرح کے جو حادثات پیش آتے ہیں ان حادثات سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم صبر کریں. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. ہماری اولاد کو بچپن میں لے جائے تو وہ بھی بہتر ہے. ہمیں کسی کو اللہ اولاد نہ دے تو وہ بھی بہتر ہے. کسی کو اللہ صرف لڑکی دے وہ بھی بہتر ہے. کسی کو اللہ صرف لڑکا دے وہ بھی بہتر ہے. اللہ کسی کو دونوں طرح کی نعمتوں سے نواز دے یہ بھی بہتر ہے. اللہ کسی کو باج رکھ دے یہ بھی بہتر ہے. آپ جس دنیا کے اندر رہتے ہیں اس دنیا میں آپ نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کتنی اولاد ماں باپ کے ایسے ہیں جنہوں نے جوانی کے بعد ماں باپ کے ناک کٹوائے ہیں، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا ہے، ایسی حرکتیں کی ہے کہ ماں باپ اپنی زبان قال سے بد دعا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ کاش یہ لڑکا پیدا ہی نہ ہوتا، میری یہ اولاد دنیا میں آتی ہی نہیں. اگر تمہاری اس حرکت کا علم مجھ کو ہوتا تو میں بچپن میں تمہارا گلا گھونٹ دیتا. تو اللہ رب العالمین کسی کو اگر ان حادثات سے، اس طرح کے حادثات سے دوچار کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو صبر کرنا چاہیے یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا ہے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا ہے. جو اولاد بچپن میں چلی جاتی ہے ماں باپ کے لیے شفیع بنتی ہے، شفاعت کرتی ہے قیامت کے دن. اس لیے صبر کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل